بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 43ویں 43rd سیشن کے اندر فعل ماضی کے اندر جو جملے ہیں ان کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی کو جملے اور فعل ماضی کے جو جملے ہیں ان کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ جیسا جو جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے میں ہم نے سیکھا تھا، تو یہ بھی اسی انداز سے ہے، زیادہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی سیم چیزیں ہیں۔ اور اس وقت ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جو سوالیہ جملے ہیں وہ دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ان میں کچھ سوال تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کے جواب ہاں یا نہ میں دیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اگر فعل ماضی کے اعتبار سے اس کی مثال لیں تو ہم کہیں گے کہ کیا زید نے حامد کو مارا، تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ یعنی وہ جملے ہیں کہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، ایسے سوال ہیں، اور دوسرے وہ سوال ہیں کہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں، جس کا جواب پراپرلی آپ کو بتانا پڑے گا۔ جیسے کوئی پوچھے کہ زید نے کیا کھایا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ زید نے فلاں فلاں چیز کھائی۔ زید کہاں گیا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ فلاں جگہ پر گیا۔ تو اس طرح سے بعض جملے ان کے اندر تفصیل ہے، اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، اور بعض جملے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کا جواب سمپل ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ تو دو طرح کے جملے جو ہیں سوالیہ جملے دو طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ تو ان میں جو سوالیہ جملے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے ہم نے پہلے جب جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھا تھا تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے ہم حروف استفہام استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہم آگے انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ یعنی کچھ حروف استفہام ہے، استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا، تو سوال کے لیے استعمال ہونے والے حروف جن کو حروف استفہام کہتے ہیں، یعنی کویسچن کے لیے استعمال ہونے والے جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، ایسے سوالات کے لیے جو استعمال ہوں گے حروف، ان کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم ہے یعنی وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا، ان کے لیے ہم اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم اسماء کہتے ہیں، حروف نہیں کہتے۔ تو ایسے سوال بنانے والے جو الفاظ ہیں ان کو اسماء استفہام کہا جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے جو حروف استفہام ہیں، یعنی ایسے سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے ہم سوال بنائیں گے ایسے جملوں کو، اس کے لیے کون سے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں، یہ وہی اس حروف استفہام ہے جو ہم نے پہلے جب جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھا تھا وہی تھے۔ تو جملہ جو فعلیہ ہے اس کو سوالیہ بنانے کے لیے بھی وہی حروف استعمال ہوتے ہیں، جن میں پہلا حرف ہے آ اور دوسرا حرف ہے حل۔ اور آپ نے پہلے جو لوگ اس کو پڑھ آئے ہیں جملہ اسمیہ کو، جنہوں نے سنا تھا، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم آ اور حل کے ساتھ جملے بناتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی بارہا بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ارائیت الذی یکذب بالدین، الم تری کیف فعل، تو آ دونوں کے شروع میں دیکھے لگا۔ اور اس طرح حل تری من باقیہ، تو حل کا استعمال بھی قرآن میں ہے، آ کا استعمال بھی قرآن میں ہے، اور ایسے یہ سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ یہ موضوع ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں بھی ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ کسی جملے کے شروع میں لگتے ہیں تو جملہ جو آپ کا جملہ فعلیہ تھا وہ ایز اٹ از ویسے ہی رہتا ہے، صرف اس کے شروع میں چاہے آ لگا دیں چاہے حل لگا دیں، اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جو آپ کو وہاں پہ مناسب لگے وہ آپ لگا سکتے ہیں، جو بھی وہاں پر بولنے میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کو وہاں پہ فٹ کر دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ آ لگے گا کہاں پہ حل لگے گا، جیسے مرضی ان دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے جملہ ہے ضرب زید حامدا، کہ زید نے حامد کو مارا۔ تو اگر ہم اس کو سوال بنانا چاہیں کہ کیا زید نے حامد کو مارا، تو اس میں کیا ہم نے لگانا ہے، تو جیسے اردو کے جملے میں ہم نے کیا کو شروع میں لگایا ہے، اسی طرح عربی کے جملوں میں بھی کیا کو، کیا کے لیے جو الفاظ ہیں یعنی حروف ہیں، حروف استفہام یعنی آ یا پھر حل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم شروع میں لگا دیں گے۔ یعنی ہم کہیں گے اضرب زید حامدا، کیا زید نے حامد کو مارا،
تو اب دیکھیے صرف آ لگانے سے اس کے اندر جملے میں سوال پیدا ہو گیا ہے. اب آپ یہ کویشچن کر رہے ہیں اس جملے کے اندر. تو اس کا جواب جو اس طرح کے جملے ہیں ان کا جواب نفی یا پھر اس بات میں دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں زید نے حامد کو نہیں مارا, تو آپ کیا کہیں گے لا ما ضرب زید حامدا. اور پچھلی دفعہ ہم نے ما پڑھا تھا کہ ہم نے کہنا ہو کہ زید نے حامد کو نہیں مارا, تو آپ کیا کریں گے شروع میں ما لگا دیں گے. تو آپ شروع میں کہیں گے لا نہیں ما ضرب زید حامدا, زید نے حامد کو نہیں مارا. نو یعنی انگلش میں بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں نو زید ہیز ناٹ بیٹن حامد. تو اس طریقے سے ہم نو کہہ کے شروع میں, پھر اس کے بعد اس نے وہ نہیں کیا تو آپ ما کے ساتھ اس کو ایکسپلین کر دیں گے. تو اس طرح کے سوال آ کے ساتھ یا پھر حل بھی لگا سکتے تھے, حل ضرب زید حامدا, تو دونوں ہی طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر مارا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں نام ضرب زید حامدا, ہاں زید نے حامد کو مارا. یعنی اگر مثبت میں جواب دینا ہو ایسے سوالوں کا تو نام کے ساتھ دیں گے, اگر منفی میں نیگیٹو میں آنسر دینا ہو کہ نہیں ایسا ہوا تو لا کہہ کر ما کے ساتھ اس کو ہم نفی بنا دیں گے. اور نفی بنانا ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا. اسی طرح ایک جملہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا اکل الضیوف الطعام, کہ جو مہمان ہیں انہوں نے کھانا کھایا. تو سوال کرنا چاہیں کہ کیا مہمانوں نے کھانا کھایا, تو شروع میں آ لگا دیں یا حل لگا دیں کہ اکل الضیوف الطعام یا حل اکل الضیوف الطعام, کیا مہمانوں نے کھانا کھایا. آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا, لا ما اکل الضیوف الطعام, یا پھر کہہ سکتے ہیں نام اکل الضیوف الطعام. تو دونوں ہی طرح سے ایک آنسر یعنی جو پاسبل آنسر ہو وہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح پچھلی دفعہ ہم نے ایک جملہ دیکھا تھا قتلوہ وصلبوہ, یعنی انہوں نے اس کو قتل کیا اور انہوں نے اس کو صلیب چڑھایا. تو اگر ہم سوال کرنا چاہیں کہ کیا انہوں نے اسے قتل کیا اور کیا انہوں نے اس کو صلیب چڑھایا, تو ہم کیا کریں گے شروع میں آ لگا دیں گے. اور یہاں پر بس یاد یہ رکھیے کہ یہاں پر دیکھیے دو سوال ہیں, قتلوہ وصلبوہ, دو سوال ہیں کہ اس کو قتل کیا اور اس کو صلیب چڑھایا. تو دونوں کے لیے شروع میں ایک ہی دفعہ آ لگا دینا کافی ہے, یعنی بار بار اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قتلوہ و صلبوہ, نہیں, بلکہ ایک ہی دفعہ کہیں قتلوہ وصلبوہ, کیا انہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کو صلیب چڑھایا. تو ایک ہی دفعہ لگے گا اور جملے کا معنی واضح ہو جائے گا. اور اس کے جواب میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے, ہمیں قرآن مجید میں اس کا جواب ملتا ہے کہ لا وہاں پر قرآن میں نہیں لکھا ہوا, لیکن سیدھی اللہ نے بات کر دی ما قتلوہ وما صلبوہ, کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب چڑھایا, ولکن شبہ لہ, لیکن ان کو ایک شبیہ ان کی بنا دی گئی. تو اسی طرح ہم نے قرآن میں دیکھی ایک مثال پچھلی دفعہ ربحت تجارتہم, فائدہ دیا ان کی تجارت نے انہیں. تو ہم کہنا چاہیں کیا ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ دیا, ربحت تجارتہم, کیا ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ دیا. شروع میں صرف آ لگا رہے ہیں, سمپل جملے جو ہیں ان کے اندر, اور اس کا جیسا بھی جواب ہو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ لا نہیں ما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اسی طرح اللہ نے قرآن میں رفعہ اللہ الیہ, کہ ان کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف. تو سوال کوئی کر سکتا ہے کیا رفعہ اللہ الیہ, کیا اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, نعم, ہاں رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ انداز تھا کہ جس کے اندر ایسے سوالات جن کے ہاں یا نہ میں جواب ہوں تو حروف استفہام کا استعمال کر کے یا حل کا استعمال کر کے آپ سمپل جملوں کے شروع میں اس کو لا دیں اور آپ جملے کو سوالیہ بنا سکتے ہیں. اور ان کا جواب یا تو ما کے ساتھ نفی کے ساتھ, اور یا نام یعنی لا اور ما کا استعمال, یا پھر ہاں میں دینا ہو جواب تو نام کے ساتھ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اب وہ سوالات جن کا جواب جو ہے ہاں یا نہ میں سمپلی ادا نہیں کیا جا سکتا, تو ایسے جملوں کو بذریعہ اسماء استفہام یعنی اسماء استفہام استعمال کرنے پڑیں گے ایسے جملوں کو سوالیہ بنانے کے لیے. اور ہم نے جب جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا سیکھا تھا تو ہم نے وہاں پر بھی اسماء استفہام آپ کے سامنے ذکر کیے تھے, جیسے ما ہے. لیکن عربی زبان میں یہاں پر ایک بات آئے گی, کیونکہ ہم نے ابھی پچھلے درس میں دیکھا کہ ما نفی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ما ضرب زید حامدا, کہ زید نے حامد کو نہیں مارا, تو ما کا ہم نے استعمال کیا تھا. تو اگر تو کنفیوژن ہو سکتی ہو تو آپ ما کے ساتھ زا بھی لگا سکتے ہیں, ورنہ عموماً کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ اب جب پس منظر کے ساتھ کوئی بات پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ ما یہاں پر سوالیہ ہے یا پھر نفی کے معنی میں آ رہا ہے. خیر اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو ما کی بجائے ما زا بھی استعمال کر سکتے. قرآن مجید نے ما کو بھی اور ما زا دونوں کو استعمال کیا ہے اس انداز میں.
تو پہلا جو اسماء استفہام ہوگا جسے سوالیہ بنایا جا سکے وہ ما. ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ما. اسی طرح من یعنی کون. اس طرح سوال ہو سکتا ہے کیفا یعنی کس طرح، کیسے. اس طرح آئینہ کہاں. اور اسی طرح متا کب. ایانا یعنی یہ بھی کب اور وقت کے ایک انداز میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایون یعنی کون سا. اور کم کتنا یعنی گنتی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اگر بات کریں. انا یعنی کس طرح سے. اور اسی طرح لیما کیوں، وائی. تو یہ مختلف طرح کے سوالات ہیں جن کے لیے یہ جو حروف ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. قرآن مجید میں یہ سارے مختلف انداز میں کہیں نہ کہیں آئے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے اندر اور جملہ فعلیہ کے اندر ان کو استعمال کیا. آج ہم خصوصاً فعل ماضی کے اعتبار سے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو سمپل جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے کہ اکلت الخبز، کہ میں نے خبز کھایا، میں نے روٹی کھائی. تو آپ اس کا اگر اس طرح جس کے اندر پہلے ہی خبز لکھا ہوا ہے تو اس کا سوال کون سا بن سکتا ہے؟ اکلت الخبز، کہ کیا میں نے روٹی کھائی. تو آپ اس طریقے سے پوچھتے ہیں. یا اکلت الخبز، تا کہہ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا تو نے روٹی کھائی، پوچھ سکتے ہیں، اور جواب ہاں یا نہ میں ہوگا جیسے ہم نے پہلے دیکھا. لیکن اگر میں اس کو اس طرح کا جملہ بنانا چاہوں کہ جس کے اندر سوال ہاں یا نہ میں نہیں ہے، تو ہم وہاں پر پھر کیا کریں گے؟ جیسے مثال کہنا چاہیں کہ تو نے کیا کھایا، یہاں پر تو بتا دیا کہ کیا تو نے خبز کھایا، یعنی آپشن خود دے کے ہاں یا نہ میں جواب پوچھ رہے ہیں. لیکن بعض اوقات تو آپشن نہیں دی جاتی ہے بلکہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کیا کھایا. تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ ما اکلتا. ما اکلتا، تو نے کیا کھایا. جیسے ہم نے یہی اوپر پڑھا کہ ما کے استعمال سے آپ سوالیہ بنا سکتے ہیں، تو ہم نے ما کا استعمال کیا. ما اکلتا، تو نے کیا کھایا. اگر کہنا ہو کہ تو عورت نے کیا کھایا، کسی عورت سے پوچھنا ہو کہ تو نے کیا کھایا، تو کیا کہیں گے؟ ما اکلتی، تو نے کیا کھایا. تم سب نے کیا کھایا، ما اکلتم. اور تم سب عورتوں نے کیا کھایا، ما اکلتن. تو اس انداز میں آپ وہی جو گرامر، وہ جو فعل ماضی کی پوری گردان تھی، اس میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے جو جملہ ہے وہ آپ بنا کے اس کے شروع میں ما لگا دیں گے تو سوال بن جائے گا. اور جیسے میں نے کہا ما بھی لگا سکتے ہیں، اور ما زا بھی کنفیوژن سے بچنے کے لیے آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں. باقی یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ پورے جملے کے اندر جو بات چل رہی ہوتی ہے اس میں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. اور عموماً جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آخر میں سوالیہ نشان بھی لگایا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں آپ کو پتا ہے سوالیہ نشان وغیرہ کا اس طرح کی پنکچویشن استعمال نہیں ہوتی ہے. تو خیر آپ کو ما بھی ملے گا، ما زا، دونوں ہی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جملے کو کیا کے معنی دینے کے لیے. کہ ما اکلتا، تو نے کیا کھایا، آپ نے کیا کھایا. ما زا اکلتا، آپ نے کیا کھایا. دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں، چاہے ما استعمال کر لیں چاہے ما زا استعمال کر لیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں کیا فرمایا؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یعنی جب اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مچھر کی مثال بیان کی تو انہوں نے پھر آگے سے سوال کر دیا اس کے اوپر، ایک اعتراضیہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اس طرح کی مچھر کی مثال دے کے اللہ کیا چاہتا ہے، یعنی کیا، یہاں پر کیا کے معنی میں ماذا اراد اللہ، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کیا چاہا، اللہ نے کیا چاہا ایسی مثال دے کر. تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ ایک ایگزامپل آ گئی قرآن مجید میں ماذا کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. یہاں پر صرف مختصر، کیونکہ آپ کے سامنے وقت تھوڑا ہوتا ہے تو صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو بس سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں یہ الفاظ، اور قرآن میں بھی اور احادیث میں ان کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے. اس طرح من، دوسرا ہم نے اس میں استفہام دیکھا کہ من یعنی کون. تو اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے سورۃ الزمر آیت نمبر 38 میں ہے کہ من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. من خلق، خلق یعنی اس ایک نے پیدا کیا، یعنی یہ جو فعل ماضی کی گردان میں یہ پہلا صیغہ ہے. خلق، اس ایک نے پیدا، یعنی اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ، یہ خلق کو اللہ کے ساتھ، یعنی اس میں یہاں پر فاعل کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، من خلق السماوات والارض، تو وہ کیا کہیں گے؟ لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو سوال کے طور پہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے، جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی طرح تیسری ہے ایگزامپل ہمارے سامنے کیفا کی. کیفا کس طرح، کیسے، ہاؤ. تو اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ الکاف کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آیت نمبر 6، جس میں اللہ فرماتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها. تو یہاں پر دیکھیے کیفا کا استعمال کیا گیا کہ افلم ينظروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، الى السماء، آسمان کی طرف، فوقهم جو ان کے اوپر ہے آسمان کی طرف، کیا وہ نہیں دیکھتے.
اور آگے سوال ہے کیفا بنیناہا، کہ اس نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے. کیفا بنیناہا کہ ہم نے، یعنی اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ وزیناہا، اور ہم نے اس کو کس طرح سے مزین کیا، کس طرح سجایا ہے ہم نے اس کو، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ کیسے سجایا ہے، کس طرح سے سجایا، تو اس کے لیے ہم نے کیفا کا استعمال دیکھا یہاں پر. پھر اسی طرح ایک اور ایگزامپل کیفا کی، کہ یہ حدیث میں سے ہے، معروف حدیث ہے کہ جس میں قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے یعنی وہاں پر سوال ہے کہ تمہارا دین کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے. تو جب جو شخص تو وہاں پر سچا نکلتا ہے، سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے، تو اس سے فرشتے پھر پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کیفا عرفت ھذا، کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا، یعنی تم نے یہ جو سوالات کے جوابات صحیح دیے ہیں تو تمہیں یہ کیسے پتا چلا. کیفا عرفت ھذا، تو یہ سوال ہمیں حدیث میں ایسے آتا ہے. تو جو تو نیک آدمی تھا جس نے واقعی سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں، جس کی پوری زندگی قرآن و سنت پر گزری، تو وہ جواب یہی دے گا کہ قرآن مجید کو قرأت القرآن، میں قرآن پڑھتا تھا، یا عرفت ھذا بالقرآن، کہ میں نے قرآن کے ذریعے سے اس کا جواب دیا ہے، مجھے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے بارے میں علم ہوا ہے. تو اس انداز میں ہمارے سامنے یہ مثال آتی ہے. اسی طرح ہم میں آگے لفظ ہے اینا، اینا یعنی کہاں، یعنی جب کبھی بھی، یہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے اینا، اینا کہاں. تو اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تو یہاں پر جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اینما ثقفوا، یعنی جہاں پہ بھی وہ تم انہیں پاؤ، اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو پکڑ لو اور ان کو قتال کرو ان کے ساتھ. تو لہٰذا یہ جنگ کا میدان کی بات وہاں پر ہو رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کفار کو پکڑیں اور ان کو ساتھ ان کو ماریں، نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب ہے ظاہر ہے جس کے اندر احزاب کا ذکر ہے، جس میں لشکر ہیں، تو جنگ کی بات ہے، تو جنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو آئینہ کا آپ کو یہاں پر مثال مل جائے گی. اسی طرح متا کا مطلب ہے یعنی کب، تو کب آئے گا، قیامت کا وعدے کے بارے میں قرآن میں مجید میں کئی سارے سوال ہیں، لیکن یہاں پر فعل ماضی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی مثال مجھے خیر نہیں ملی. قرآن مجید میں ہوں گی مثالیں، کچھ میرے علم میں نہیں، مجھے نہیں مل سکی، تو خیر اس کا ہم ویسے ایک جملہ لے لیتے ہیں. متا رجع، متا یعنی کب، رجع وہ لوٹا، کب وہ لوٹا، وہ کب واپس آیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں رجع عشاءً، کہ وہ عشاء کے وقت آیا، وہ عشاء کے وقت واپس لوٹا، یعنی کوئی بھی اس کا جواب آپ ہاں یا نہ کی بجائے ایک تفصیلی جواب دے سکتے ہیں جس میں اس کی ایکسپلینیشن ہو. اسی طرح اگلا لفظ ہمارے سامنے ایانا، یعنی کب. تو قرآن مجید میں سورۃ النازعات آیت نمبر 42 میں اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب اس کا آنا ہے، اس کی طرف چلنا کب ہوگا. تو ایانا کب کے معنی میں یہاں پر ہے. اسی طرح اگلی مثال ہے ایون، یعنی کون سا، ایون یا کون سی، من ای شیء خلقہ. تو اللہ رب العزت نے سورۃ العبس کے اندر بتایا ہے من ای شیء، کس چیز سے خلقہ، اس کو پیدا کیا، یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے کس چیز سے پیدا کیا، کیا اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتا کہ کیسی حقیر چیز سے انسان کو اللہ نے پیدا، من ای کس چیز سے، ای کون سی، شیء چیز سے، خلقہ اس کو اس نے پیدا کیا. اسی طرح اگلی مثال ہم کم کی لیتے ہیں. کم یہ گننے میں جو چیز ہوتی ہے، جیسے آج بھی آپ لوگ یہاں پر پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی چیز کا ریٹ معلوم کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں کم، یہ کتنے کی ہے، تو بندہ اس کی پرائس بتا دیتا ہے، اس کا ریٹ بتا دیتا ہے. تو وہی یہاں پر لفظ ہے کم، کتنا، گنتی میں، عدد کے اعتبار سے. تو کم لبثت، قرآن مجید سورۃ البقرہ میں بھی اس کی مثال ہے اور بھی صورتوں میں اس کی مثال ہے. تو اللہ رب العزت نے جب جو عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب گزر رہے تھے ایک بستی کے قریب سے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے تو اس کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے انہی کو مار دیا وہاں پر. اور اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو جب اٹھایا تو ان سے پوچھا کم لبثت، تو کتنی دیر رہا، تو قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ جو ہے اس میں رہا، یعنی اس حالت کے اندر. تو کم یعنی کتنی دیر، کم کتنا. اسی طرح انا یعنی کس طرح سے، کس طرح، کیسے. تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا، یعنی انا شئتم، جہاں جس طرح سے، یعنی جس طرح، یہاں جس طرح کے معنی میں ہے. یعنی اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، جو عورتیں ہیں تمہاری وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم، لہذا تم آؤ اپنی کھیتیوں کی طرف، انا شئتم، جس طرح سے تم چاہو.
تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے حوالے سے یہاں پر یہ مثال بیان کر دی ہے، تو انا کی مثال ہمارے سامنے آ گئی. اسی طرح لیما، وائی، کیوں؟ تو اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی انہوں نے، یہود نے ان کی بات کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اتنے ہی سچے ہو، فَلِمَ، پھر کیوں؟ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان سب کو قتل کیا، یعنی انہوں نے انبیاء کا قتل کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ فَلِمَ، کیوں؟ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو قتل کیا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم واقعی سچے ہو. تو لہٰذا یہ دیکھیے مختلف ہم نے مثالیں، یہ جو ہمارے سامنے اسماء استفہام لکھے ہیں، ما جس کو ہم ماذا کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، ما بھی استعمال کر سکتے ہیں، من، کون، کیفا، کس طرح، اینا، کہاں، متا، کب، ایانا، کب، ایون، یعنی کیسا، کیسے، یا کون سی، کم، کتنا، انا، کس طرح سے، لیما، کیوں. تو اس طرح سے یہ مختلف الفاظ ہیں، مختلف طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں. سب کی بہت سی مثالیں خیر قرآن مجید میں کچھ مثالیں ہیں، کچھ مثالیں دوسرے فعل ماضی کی بجائے فعل مضارع کے اندر آپ کو مل جائیں گی. خیر اب یہ الفاظ اگر آپ ان کو یاد کر لیں اسماء استفہام کو کہ یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھنے میں، قرآن مجید کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں مزید آسانی پیدا کریں گے. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جملے میں اللہ رب العزت کوئی سوال کر رہا ہے، یہاں پر کوئی بات کس طرح سے ہو رہی ہے. تو یہیں پر اپنے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس کو ہمارے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.